ادب و احترام. اب کس سینس میں تعظیم ہو، ادب و احترام ہو، تو وہ کہیں عبادت میں کے زمرے میں چلا جائے گا، یا کس طرح وہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں گے اس کو. بہت سارے لوگ دوسروں پہ شرک کی فتوی بھی لگا دیتے ہیں. بعض کا وہ تعظیم کو عبادت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اللہ والے کے سامنے اس نے تعظیم کر لی، ہاتھ چوم لیے، ہاتھ مانگ کے کھڑا ہو گیا، ادب کر دیا تو یہ شرک کر دیا. اس طرح کے فتوے خواہ مخواہ مسلمانوں میں کفر و شرک کے فتوے لگانا یہ درست نہیں. عبادت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. کفر و شرک کی ڈیفینیشن بھی آنی چاہیے. اب اس کو ایک چیز کی ڈیفینیشن نہیں آتی، بیسک چیز تعریف نہیں آتی کہ کیا ہے، اور وہ پھر دوسروں پہ اس کی فتوے لگائے، اس پہ مناظرے کرے. تو پہلے کچھ تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے نا، پھر وہ بات کرنی چاہیے. عبادت کی قسمیں بہت طرح کی عبادت ہے، جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ، مگر اس کی قسمیں دو ہیں. ایک وہ جس کا تعلق براہ راست رب تعالیٰ سے ہو، کسی بندے سے نہ ہو. جیسے نماز ہے، اب اس بندے سے کوئی تعلق نہیں، نماز میں ٹوٹلی بند اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. روزہ ہے صرف اللہ کے لیے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے. بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں ہے کہ بندے کے لیے کر رہا ہوں. یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. ہاں یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ ریاکاری میں پڑ جائے. نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ نمازی کہیں، حج اس لیے کرے کہ لوگ حاجی کہیں، اسی طرح زکوٰۃ دے کہ لوگ سخی کہیں، جہاد کرے کہ لوگ بہادر کہیں. تو ایسے شخص کے لیے پھر بروز قیامت جب اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تجھے جنت کے قریب دروازے پہ لایا جائے گا، دروازے پہ سے بلا کے نا اس نے پھر دھتکار دیا جائے گا. وہ پریشان ہو گیا، اللہ مجھے اس دروازے تک لایا نہ جاتا، جنت دکھائی نہ جاتی نا، تو مجھے کہہ دیتا جہنم میں چلا جائے، جہنم میں. وہ اچھا تھا، جنت دکھا کے مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، یہ تو اور زیادہ تکلیف ہے. میں نے تو حج کیا تھا، میں نے تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو حافظ تھا، میں تو عالم تھا، میں تو تیری راہ میں خرچہ کرتا تھا. تو حکم ہوگا تو نے جو حفظ کیا نا ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ لوگ حافظ کیا، تو کہہ لیا گیا، جا تجھے کہہ لیا گیا، دنیا میں تیرا اجر مل گیا. تو عالم بنا تھا نا، اس لیے کہ لوگ عالم تجھے کہیں، تیری رسپیکٹ ہو گئی، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، تو نے میری راہ میں خرچ کیا. سخی کہہ لیا جائے تو کہہ لیا گیا، لوگوں نے تعریف کر دی، دنیا میں بڑا تیرا نام ہو گیا، جا اب تیرے لیے جہنم ہے. اسی طرح جو وہ نیک اعمال، جہاد کرے گا، اللہ نے تیری راہ میں شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، تیری نیت تھی مجھے شہید کہہ دیا، بڑا بہادر کہا جائے، کہہ لیا گیا، اب تیرا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو ایک الگ میٹر ہے کہ اس میں دنیاوی آ جائے، کسی بھی اس عبادت میں یہ نیت آ جائے. ایک بزرگ تھے، وہ ریگولر نماز، پکے نمازی تھے، 40 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی. ایک دن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، پچھلی صف میں جگہ ملی، پہلی صف پوری ہو چکی تھی. ان کے دل میں آیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، آج پچھلی صف میں نماز پڑھی ہے. پھر انہوں نے اپنے نفس سے کہا کہ اس کا مطلب ہے 40 سال سے تو لوگوں کے لیے پڑھتا رہا پہلی صف میں، اللہ کی رضا کہاں گئی؟ چل تو ساری 40 سال کی نمازیں دوبارہ سے شروع کر، کہ تو لوگوں کے لیے پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا رہا کہ لوگ کہیں کتنا اچھا آدمی ہے جی، پہلی صف میں پڑھتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے. کیونکہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے. ہم ساری زندگی نیک ثابت کرنے کے لیے جیتے ہیں، نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، بس ثابت کرتے ہیں لوگوں کو میں نیک آدمی ہوں، پتہ چلے عوام کو کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. ذہن یہ ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم کو، دوسروں کو نیک سمجھیں، خود کو سب سے بڑا گنہگار سمجھیں. تو یہ عبادت کی وہ قسم ہے کہ جس سے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ صرف رب کی رضا کی نیت بندہ کرتا ہے اور بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں ہے. دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے بھی ہو اور رب سے بھی ہو، یعنی جن بندوں کی اطاعت کا رب نے حکم دیا ہے، ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لیے رب کی عبادت ہے. ایک تو عبادت کی وہ قسم جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. دوسری قسم ہے کہ جن کا اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان کی اطاعت پھر رب کی عبادت ہے. جیسے والدین کی فرما برداری، اللہ نے حکم دیا والدین کا ادب کرنا ہے. یہ الگ بات، بڑھاپے میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لفٹ نہیں کراتے، ٹائم نہیں دیتے. تو والدین کی فرما برداری، اب یہ رب کی عبادت میں آ جائے گا، اسے ثواب ملے گا، عبادت ہوگی، اس کی والدین کی خدمت کرے گا. مرشد، استاد کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. اب یہ ہے ایک بندہ اللہ کا بندہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اب ان پر درود پڑھنا رب کی عبادت ہے. اب یہاں تعلق بندے سے ہوگے سے عبادت کا.
اہل قرابت کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح دیگر مسلمانوں کا خیال رکھنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کو کھلانا پلانا، اسی طرح مسلمانوں کا دل خوش کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اب یہ سارے کام ہیں بندوں سے ریلیٹڈ، لیکن یہ سارے کام کرنے سے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہو گئے۔ ایک تو عبادت ڈائریکٹلی ہو گئی نماز روزے کی صورت میں، اور ایک عبادت یہ ہو گئی، یہ مین دو قسمیں عبادت کی کہ اللہ کی رضا کے لیے صرف آپ مسکرا دیا کسی کو مسلمان کو دیکھ کے تو یہ بھی رب کی عبادت ہو گئی، ثواب ہو گیا۔ کسی مسلمان کا کسی بات سے تھوڑا دل خوش کر دیا، اس کی اللہ کی عبادت ہو گئی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کر لیں گے وہ عبادت ہو جائے گا۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں نیت کر لیں گے کہ میں اس سے جو طاقت ملے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا، جو طاقت ملے گی میں سے گناہ نہیں کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، ذکر و اذکار کروں گا۔ اب کھانا کھانا جو ایک مباح کام ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ عبادت بن جائے گا۔ پانی پینا عبادت بن جائے گا، یہ ساری چیزیں کھانا پینا عبادت بن جائے گا، چائے پینا عبادت بن جائے گا، سونا عبادت بن جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو حال ہوگی اس صورت میں۔ اگر اس میں رب کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو عبادت بن جاتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لیے کھلائے، سارے کھلاتے ہیں، کماتے ہیں، کھلا رہے ہیں اور مجبوراً کھلانا پڑتا ہے، لیکن اس میں نیت یہ کر لیں گے کہ کھلانا سنت ہے، کہ سنت کی نیت سے اپنے بال بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو کمانا عبادت۔ پورا دن اپنا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کورٹ کچہری میں سارا دن رہتے ہیں، یا اور جو جس کا کام ہے، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اب وہ سارا وہ کام عبادت بن جائے گا، حالانکہ ڈائریکٹلی اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ عبادت بن جائے گا، کیونکہ نیت یہ تھی کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں رزق حلال کمانے کے لیے، سنت ہے کمانا، بچوں کو کھلانا سنت ہے ان کے لیے کمانا۔ اب نیت شروع میں اچھی ہو گئی، اب پورا دن جو کام اس سے ریلیٹڈ کرتے رہیں گے وہ سارا عبادت میں شمار ہوگا۔ تو ہم اپنے ہر کام کو یوں عبادت بنا سکتے ہیں اپنی نیت کی ڈائریکشن درست کر کے۔ جو خدا کا رزق اس لیے کھائے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کلوا واشربوا، جب بھی کچھ کھانے لگیں یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، اور حضور کی سنت بھی ہے کھانا پینا، تو اس کا کھانا پینا عبادت ہو جائے۔ ادائے فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے، اس لیے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت ہے، بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ غازی ہے جو مجاہد ہے، اب اس کا وہاں ہر کام عبادت ہے، مجاہد ہے یا غازی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کا سونا، ڈیوٹی کرنا، کھڑے ہونا، لیٹنا، کھانا پینا سارے کام اس کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے کی آواز نکالتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر سم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، پھر صبح ہوتی کفار کو تاخت و تاراج کرتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا رب کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے، رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ جو اس طرح کے بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، اس الوہیت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی کی تعظیم اور توقیر کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔ نبی کی تعظیم جب کوئی عاشق رسول کرتا ہے تو موجودہ اس طرح کے لوگ بد مذہب وہ نبی کی تعظیم کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ میلاد منانا بھی نبی کی تعظیم ہے، حضور کے نام آئے انگوٹھوں کو چوم کر لگانا نبی کی تعظیم ہے، بلکہ اس کو حدیث میں فضائل جو بیان کیے میں نے اگلے دن فضائل آئے ہیں کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی، حضور فرمایا میں آپ کو جنتی صفوں میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ دو روایتیں ہم نے سنی تھی، یعنی کچھ بھی حضور کے لیے کرنا، ان کی تعظیم کے لیے کرنا، یہ تو عبادت ہے، اور اس عبادت کو کوئی کہتے کہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے، کفر کے فتوے لگا دے۔ اسی طرح حضور کی آمد کی خوشی کرنا، میلاد منانا، یہ تعظیم کی ایک صورت ہے، اور اس تعظیم کو، اس توقیر کو لوگ شرک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں محفل میلاد شریف یہ شرک ہوتا ہے، قبروں پر جانا شرک ہے، عید کو سویاں پکانا یہ شرک ہے، نالین کو بوسہ دینا یہ شرک ہے۔ گویا کہ یہ قدم قدم پر شرک ہے، اور سارے مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چشمہ کر دیتے ہیں۔
جتنی آیات بتوں کے لیے کافروں کے لیے نازل ہوئی وہ ان کو مسلمانوں پہ چسپاں کر کے آیتیں سنا سنا کر مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اور کتنے اس طرح کے میسیجز چل رہے ہیں, میں خود پڑھ رہا ہوں, بڑی حیرت ہو رہی ہے. اور سیدھا سادہ مسلمان ان کے چکروں میں آ جاتا ہے, اس طرح کے میسیج پڑھ کے یا یوٹیوب پہ یا کوئی بھی ویڈیوز دیکھ کر سن کر ایک دفعہ ڈگمگا جاتا ہے کہ واقعی یہ تو ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, آگے اس کا جواب نہیں آ رہا ہوتا کہ میں صرف جواب کیا دوں, کہاں میلاد ثابت ہے. ابوبکر صدیق کا اتنا دور گزرا, بتا دیں ایک میلاد بھی. فاروق اعظم کا اتنا دور گزرا, ایک میلاد بتا, پوری لسٹ بنائی ہوتی ہے. صدیق اکبر سے لے کر اب تک نا بہت لمبا چوڑا میسج ہوتا ہے, اس نے میلاد کیا, اتنے سال اس کی عمر رہی, اتنا دور خلافت رہا, آگے کاٹا لگا ہوتا ہے, نہیں کیا, اتنے نہیں کیا, نہیں کیا. بندہ دیکھتا ہے کتنا بڑا میسج ہے اور سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کیا. اب میں پہلے بات تو سمجھو کہ میلاد ہے کیا. ٹھیک ہے, نام اس کو میلاد دے دو, برتھ ڈے دے دو, کچھ اور دے دو, محفل ذکر و اذکار کر لو, کچھ بھی نام دے دو, نام ہے نا میلاد. مولود بچے کی برتھ ڈے پہ چھوڑ دو یہ کام بھی. اسی طرح فاروق اعظم کے جو یہ فتوے لگانے والے ہیں وہ صدیق اکبر کا دن مناتے ہیں, فاروق اعظم کا دن مناتے ہیں, عثمان غنی کا دن مناتے ہیں, اسی طرح دیگر ختم بخاری کا دن مناتے ہیں. سال میں ایک بار ختم بخاری ہوگا, یہ فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, یہ خود دن مناتے ہیں بہت سارے. لیکن جیسے ہی حضور کا دن منائے تو وہاں شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان سے پہلے پوچھے نا کہ تم یہ جو فتوے لگا رہے ہو, تم فاروق اعظم کا دن ریگولر مناتے ہو, صدیق اکبر کا دن ریگولر مناتے ہو رضی اللہ عنہ. تو اسی طرح بہت سارے دن منا رہے ہوتے ہیں خود. ختم بخاری بھی تقریباً ہر فرقے والے کرتے ہیں, سنی بھی کرتے ہیں, دیگر بھی کرتے ہیں, اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, پراپر طریقے سے سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ اس پہ کچھ نہیں بولتے. دیگر بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. پاکستان ڈے مناتے ہیں 23 مارچ کو, 14 اگست کو مناتے ہیں نا, تو اس پہ پھر کیوں شرک کے فتویٰ لگاتے ہیں. دیگر سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے جب جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں, روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں, گھروں میں لگے ہوتے ہیں, اس پہ فتوے کیوں نہیں لگتے. تو میلاد پر ہی کیوں اٹیک ہوتا ہے. میلاد کا جھنڈا نظر آئے تو اسی وقت کیوں پریشانی ہوتی ہے. میلاد کی جب مرچیں نظر آئے تو اس وقت کیوں مرچیں لگتی ہیں. تو یہ اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب بتا دیں اس میلاد میں غلط کام کون سا ہو رہا ہے. میلاد کا تذکرہ تو بتایا کہ مختلف انداز میں اس وقت سے ہو رہا ہے کہ جب وہ روز میثاق جس کا قرآن میں ذکر ہے, جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا, اس وقت سے حضور کے تذکر. میلاد کہتے ہیں کہ اس میں ذکر محبوب کا, ذکر محبوب کو میلاد کا نام دے دیں یا جو بھی آپ نام دے دیں, چلو کچھ بھی نام دے دیں, کرے تو صحیح. اسی طرح سارے نبیوں نے میلاد کیا, ٹھیک ہے, یہ انداز نہیں ہوگا. اس ٹائم یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی, تو یہ لائٹیں منع کہاں ہیں. یہ جھنڈے ٹھیک ہے اس دور میں یہ انداز نہیں تھا, تو یہ منع کہاں ہے کہ نہیں یہ جھنڈے نہیں کرنے. پھر اگر منع میں بات آئے تو پھر تو بہت سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. مسجدوں کا جو موجودہ نظام ہے, مسجدوں کے محراب, مسجدوں کے اوپر مینارے, مسجدوں کی صفیں, قالینیں, یہ چھت, لینٹر, یہ سارا کچھ بدعت ہو جائے گا. تو سارا ختم کر دینا چاہیے نظام. پرانے دور میں چلے جائیں, کھجور کی چھال ڈالے یا ایسے ہی پرانے زمانے والے سسٹم کر لیں, پھر موجودہ نظام ہی سارا گرم گرم ہو جائے گا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بس صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ہمارے ذہن کو خراب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اب اعتراض ایک یہ کرتے ہیں کہ کسی کو حاجت روا, مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے. کسی کو حاجت روا, مشکل کشا سمجھ کر کہ یہ میری حل کر دے گا, یہ میری مشکل کو حل کر دے گا, یہ سمجھ کر کسی کی رسپیکٹ کرنا یہ عبادت ہے. اور اس کے سامنے جھکنا یہ بندگی ہے. یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حوالے موجود ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ غلط ہے. کام کی تعظیم بھی تو لوگ کرتے ہیں, یہ بڑا آ گیا ہے, منسٹر آ گیا, وزیر اعظم آ گیا, ان کی تعظیم کرتے ہیں چاہے جس انداز میں ہو. آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب سے ملتے ہیں, کہ جھک بھی جاتے ہیں, مختلف انداز ہوتے ہیں ادب کی تعظیم کے. بہت ساری, اچھا کیوں جھکتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ؟ موسٹلی لوگ کیوں وابستہ ہوتے ہیں؟ جب یہ بن جائے گا کچھ تو اس کے بعد کام پڑے گا نا, اپنا کام نکل آئے گا, پولیس ہاتھ میں ہوگی, ادارے ہاتھ میں ہوں گے, سارے کام سیدھے ہو جائیں گے, کیونکہ فلاں منسٹر میرے ہاتھ میں, فلاں سیاسی میرے ہاتھ میں, کام نکلیں گے. باقی کسی کو لین دین اور کچھ نہیں ہوتا. کام ہوتے ہیں, چاہے اپنا مالی کام ہو, چاہے کچھ اور کام ہو, مقصد دنیا کا کام ہے. یہ نہیں کہ میں آخرت کے لیے فلاں سیاسی پارٹی کو ووٹ ڈال دوں, یہ کسی کی نہیں ہوتی. دنیا کے کام نکلوانا, یہ موسٹلی آپ کو مور دین 99% ایسے لوگ ملیں گے
دنیا کا کام سیدھا ہو جائے گا، فلاں اگر وزیر سے تعلقات ہوں گے تو اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ووٹ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی کی سیاست دیکھ لیں، اس میں بھی جو سارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا ذاتی مقصد ہے، پلاٹ مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا، کچھ اور معاملات بہت سارے سیدھے ہو جائیں گے، بڑے بڑے گملے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، چلے چمچے اور سارے مل کے لگے ہوتے ہیں وہ الیکشن جتوانے کے لیے. تو اب یہ چیز دیکھیں تو پھر یہ کرنے کے لیے پھر یہ سارا شرک ہو گیا، کیونکہ مشکل کشا سمجھ کے نا کہ یہ مشکل حل کرے گا، یہ فلاں منسٹر فلاں بندہ یہ میری مشکل حل کرے گا. یا سیاست سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو بندہ کسی کی تعظیم اگر کوئی کرتا ہے کہ یہ میری مشکل حل کرے گا اس لیے اس کا ادب کر رہا ہے، کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں. استاد کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، یہ میرا استاد ہے، مجھے سبق پڑھائے گا، میری مشکل حل کرے گا، مجھے سبق سمجھا دے گا، سوال سکھا دے گا، میری ہیلپ کرے گا. اب مشکل کشا سمجھ کے استاد کی تعظیم کر رہے ہیں نا، اب کیا یہ شرک ہو جائے گا استاد کی تعظیم کرنا؟ اسی طرح اگر کوئی والدین کی تعظیم اس لیے کرتا ہے کہ چلو والدین کچھ ویسے ہی مدد تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، بچپن سے ہی پالتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کچھ کام نکلوانے کے لیے والدین سے اگر وہ والدین کی تعظیم کرتا ہے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ وہ تو ویسے ہی کرنی ہے والدین کی تعظیم. تو اس انداز میں یہ عبادت نہیں، جس طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے عبادت نہیں ہے تو یوں مشکل کشا سمجھ کر تعظیم کریں گے تو یہ عبادت ہو جائے گا، تو یہ بات بھی نہیں ہے. ایک اور اعتراض ہے، کسی کو مافوق الاسباب متصرف مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور یہی شرک ہے. اس کا جواب یہ ہے یہ بھی غلط ہے. فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں، یہ جان نکالتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں فرشتے، بارش برساتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ بارش برسانا، بادلوں پر فرشتہ مقرر ہے، اللہ کا عذاب لاتے ہیں فرشتے. تو یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے نہیں ہے. یہ فرشتے کام کرتے ہیں ایسے کام جو بالکل بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بارش برسانا، بادل کو چلانا اور سارے معاملات بڑے بڑے اس طرح کے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ فرشتے کر رہے ہیں. جان نکالنا، بچہ پیٹ میں بنا دینا، یہ فرشتے یہ کرتے ہیں یہ سارے کام. تو اب یہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا اس وجہ سے کہ فرشتے یہ کرتے ہیں، فرشتوں کا ادب و احترام کرنا تو یہ عبادت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اذن سے. تو چاند کو حضور نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، سورج کو ڈوبا ہوا سورج اس کو واپس پلٹا دیا تھا. اسی طرح کنکروں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا تھا. درختوں جانوروں سے اپنی گواہی دلوائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے مردے زندہ کیے، اندھے کوڑی اچھے کیے. یہ سارے کام مافوق الاسباب کیے، اس لیے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں جانتا کہ یہ نبی خدا کے برابر ہے. خدا کے برابر ماننا ہی عبادت کے لیے شرط اول ہے. خدا کے برابر کسی کو ماننا، خدا کا شریک ماننا، شریک سمجھ کر اب تعظیم کرے گا تو عبادت ہوگی. شریک نہیں سمجھے گا، اللہ کا بندہ سمجھے گا، اب تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، تو یہ عبادت نہیں ہے. یہ بنیادی پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیجیے. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اذن اور ارادے سے کرتے ہیں. اس لیے حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہی فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. یعنی میری اطاعت کرنا، تعظیم کرنا، توقیر بجا لانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدا نہ سمجھنا، مجھے خدا کی اولاد نہ سمجھنا. باقی سب کچھ کرنا، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ادب و احترام کرنا، ساری قوم سے افضل سمجھنا. اللہ کا نبی ہوتے ہی افضل ہے، پوری امت سے افضل ہوتا ہے، یہ سب سمجھنا، تعظیم بھی کرنا، لیکن خدا کے برابر یا خدا کی اولاد یہ نہ سمجھنا، یا یہ کہنا کہ خدا میرا محتاج ہے معاذ اللہ، یہ نہ سمجھنا. اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا، کیونکہ اس عقیدے سے اگر تعظیم کرو گے، توقیر کرو گے، تو یہ عبادت ہے. عبادت صرف خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی ہمیں سچی سمجھ نصیب فرمائے. اور بہت سارے لوگ اس میں ٹھوکریں کھا جاتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم دین ہمیں ہونا چاہیے اس حوالے سے، تاکہ ہم خود بھی گناہ سے بچ سکیں، اور جو لوگ اس طرح کا ذہن خراب کرنے والے ہیں
ان کی باتوں میں بھی آگے کہیں ہمارا ایمان برباد ہو جائے. اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثال پھول کھلا